You are watching Qasasul Anbiya Official. پہاڑ تراشے جا رہے تھے، چٹانیں بولتی نہیں تھیں، مگر انسان ان سے اپنے غرور کی زبان بنوا رہا تھا۔ گھر زمین پر نہیں، پہاڑوں کے سینے میں بن رہے تھے۔ طاقت کا اعلان تھا، استحکام کا دعویٰ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی انہیں ہلا نہیں سکتا، نہ زمانہ، نہ قدرت، نہ عذاب۔ پتھر مضبوط تھے، دل سخت تر۔ یہ قوم سمود تھی۔ وہ وادی القریٰ کے علاقے میں آباد تھے۔ قرآن انہیں یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا گیا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَارِحِينَ، تم پہاڑوں کو تراش کر فخر کے ساتھ گھر بناتے ہو۔ یہ صرف فن تعمیر نہیں تھا، یہ طاقت کا اظہار تھا۔ یہ پیغام تھا کہ ہم باقی رہنے والے ہیں۔ مگر مسئلہ عمارتوں کا نہیں تھا، مسئلہ دلوں کا تھا۔ قوم سمود کے اندر دولت تھی، نظم تھا اور طاقت تھی، مگر ان کے نظام کی بنیاد توحید پر نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، معبود خود تراش لیے تھے، حق کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ وادی القریٰ کے علاقے میں آباد تھے۔ قرآن انہیں یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا گیا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَارِحِينَ، تم پہاڑوں کو تراش کر فخر کے ساتھ گھر بناتے ہو۔ یہ صرف فن تعمیر نہیں تھا، یہ طاقت کا اظہار تھا۔ یہ پیغام تھا کہ ہم باقی رہنے والے ہیں۔ مگر مسئلہ عمارتوں کا نہیں تھا، مسئلہ دلوں کا تھا۔ قوم سمود کے اندر دولت تھی، نظم تھا اور طاقت تھی، مگر ان کے نظام کی بنیاد توحید پر نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، معبود خود تراش لیے تھے، حق کو نظر انداز کر دیا تھا۔ سماجی سطح پر طبقاتی فرق بڑھ چکا تھا۔ سردار طاقت کے مالک تھے، کمزور دبے ہوئے تھے اور اکثریت خاموش۔ قرآن سورۃ الشمس میں کہتا ہے کذبت سمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ سرکشی یعنی حد سے بڑھ جانا، یعنی حق کو سن کر بھی انکار کرنا، یعنی طاقت کو مستقل سمجھ لینا۔ پہاڑوں کے بیچ بسنے والی یہ قوم خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ وہ کہتے تھے کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم نے تو زمین کے سینے کو بھی کاٹ ڈالا ہے۔ مگر جب انسان زمین کو تراشتا ہے تو کبھی کبھی زمین اس کے کردار کو بھی ظاہر کر دیتی ہے۔ اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ انہی میں سے تھے، ان کی زبان جانتے تھے، ان کی تاریخ سے واقف تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعوت سادہ تھی مگر نظام کے خلاف تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ پہاڑ تمہاری ملکیت نہیں، یہ زمین تمہاری طاقت کا نتیجہ نہیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا۔ یہ پیغام تھا شکر کا، یہ دعوت تھی واپسی کی۔ مگر سرداروں نے اس دعوت کو خطرہ سمجھا، کیونکہ توحید طاقت کو برابر کر دیتی ہے، اور جو نظام طاقت پر کھڑا ہو وہ مساوات سے ڈرتا ہے۔ قرآن سورۃ الاعراف میں بیان کرتا ہے کہ قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور ایمان والوں سے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ یہ سوال طنز تھا مگر جواب واضح تھا۔ ایمان والے بولے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہیں سے صف بندی شروع ہوئی۔ حق
اور باطل کے درمیان لکیر کھنچ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دلیل دی، صبر کیا، تنبیہ کی، مگر قوم نے مطالبہ کیا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ رک جاتی ہے، سانس تھم جاتی ہے۔ پہاڑ خاموش کھڑے تھے، لوگ جمع تھے، آنکھیں انتظار میں تھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی عطا کی جس کا ذکر قرآن نے محفوظ کیا۔ ایک اونٹنی، اللہ کی نشانی۔ سورۃ الاعراف میں آیا، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی۔ یہ عام جانور نہ تھی، یہ آزمائش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے زمین میں چرنے دو، اسے تکلیف نہ پہنچانا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ کچھ دلوں میں خوف آیا، مگر سرداروں کے اندر تکبر زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے نظام کو ایک جانور کے لیے بدل دیں؟ دن گزرے، کشیدگی بڑھی، اونٹنی ان کے درمیان چلتی رہی، یاد دہانی بن کر، خاموش پیغام بن کر۔ مگر پھر وہ لمحہ آیا جب ان کی سرکشی نے حد پار کر دی۔ قرآن سورۃ الشمس میں فرماتا ہے، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اسے ذبح کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی کا انکار تھا، یہ اعلان تھا کہ ہم نہیں جھکیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں آخری مہلت کی خبر دی، چند دن پھر فیصلہ۔ وادی خاموش ہو گئی، پہاڑ جو کل تک غرور کی علامت تھے آج گواہ بن گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا، سورۃ ہود میں فرمایا گیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں زلزلے نے آ پکڑا۔ اور ایک اور مقام پر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک سخت چیخ نے انہیں آ لیا۔ زمین ہلی، فضا گونجی، اور وہ قوم جو پہاڑوں میں گھر بناتی تھی اپنے ہی گھروں میں بے جان پڑی رہ گئی۔ سورۃ الاعراف کہتا ہے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پہاڑ باقی رہے مگر مکین ختم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والے محفوظ رہے، کیونکہ نجات عمارتوں سے نہیں، ایمان سے ملتی ہے۔ یہ کہانی صرف قدیم تاریخ نہیں، یہ آئینہ ہے۔ آج بھی ہم مضبوط عمارتیں بناتے ہیں، ٹیکنالوجی تراشتے ہیں، زمین کو کاٹتے ہیں، مگر سوال یہ ہے، کیا دل نرم ہے؟ کیا نظام انصاف پر ہے؟ کیا طاقت شکر کے ساتھ ہے؟ آج کا پہاڑ کیا ہے؟ دولت، سیاست، ٹیکنالوجی؟ اور آج کی اونٹنی کیا ہے؟ وہ نشانی جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قوم سمود نے سمجھا کہ پتھر انہیں بچا لیں گے، مگر پتھر گواہ بن گئے۔ اصل حفاظت ایمان ہے، اصل طاقت اطاعت ہے۔ جب دل سخت ہو جائیں تو عمارتیں فائدہ نہیں دیتی، اور جب دل جھک جائیں تو زمین بھی رحمت بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے، طاقت عارضی ہے، نظام بدل سکتے ہیں، پہاڑ بھی ہل سکتے ہیں، مگر اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو، تو اسے آگے بڑھائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں، اللہ ہی سچا رب ہے، کیونکہ جو یہ سمجھ گیا وہی کامیاب ہوا۔ You are watching قصاص الأنبياء official.